اللہ نے انبیاء دے جسم زمین تے حرام کر دیتے نے اور انبیاء اپنی قبراں تے زندہ ہوندے نے اور رب العالمین کی طرف انہاں نوں رزق دتا جاتا ہے. درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک و صحابک یا سیدی یا محمد اللہ. یہ بہت ہی پیارا مہینہ شعبان المعظم دا مہینہ جو جس دی آج 11 تاریخ ہے. اس مہینے نو رب العالمین سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیتا ہے. سرکار نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور سارے مہینے اللہ نے، لیکن آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک اللہ پاک کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے. اور ایک روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میرے لیے ہے اور میں یہ اجر و ثواب دے گا. شعبان المعظم اس نو بڑی عظمت شان کس طرح ملی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب کے مطابق آپ روزے رکھتے سن، لیکن شعبان المعظم میں بھی آپ روزے رکھتے سن اور اس دے اندر ایک رات آتی ہے جس نو شب برات کیا جاتا ہے. شب برات آکھا جاتا ہے اور ساری اتنا عمر ہو گیا لیکن شب برات کا معنی سانو اصل طریقے کا سمجھ رہی ہے. شب برات کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی برات آئی سی، پتہ نہیں کیڑا خوشی کا موقع سی اسی غیر شرعی کام جڑے آتش بازی کا کرنا شروع کر دیتا. اج انشاءاللہ تعالی اس پہ پوری روشنی ڈالی جائے گی. شب معنی ہوتا ہے رات تے برات کا معنی ہوتا ہے برکتاں والی، تقسیم والی، تنگی والی. بہت سارے فقہ نے اپنا اتنے معنی نکالے نے کہ اس رات کا مطلب برات کا مطلب ہو گیا برکت والی اور تنگی والی اور تقسیم والی. تو تنگی والی میں ایک تو شروع کروں گا. تنگی والی اس واسطے کیا جاتا ہے؟ درود پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ٹائم رہ گیا تو جب میں لینا تو ٹھیک پڑھ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم. تنگی والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واسطے ارشاد فرمایا کہ اس رات نو اتنے رحمت دے فرشتے آ جاتے ہیں، اتنے رحمت دے فرشتے آ جاتے ہیں کہ قدم رکھن واسطے جگہ نہیں لگتی ہے. اس واسطے تنگی والی رات کہا جاتا ہے. اور تقسیم والی رات، اس رات نو رب العالمین دی بارگاہ دے وچ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو عطا فرمانا. اور برکت والی اس واسطے کیا کہ اس رات نو بندہ عبادت کرے. میرے آقا نے فرمایا کہ جو شعبان المعظم کی 14 شب یعنی شب برات 15ویں رات 14 تاریخ اور 15ویں شب نو عبادت کرے گا، تلاوت کلام پاک پڑھے گا، رو رو کے مالک کو دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. اور اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا اس رات نو عبادت کرے اور پھر صبح دی نماز با جماعت پڑھے، پہلا بندہ روزہ رکھے، رات عبادت کیتی پھر روزہ رکھیا اور اس تو بعد صبح دی نماز با جماعت ادا کیتی، گویا کہ اس طرح ہے جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں تو پاک ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا بندہ اسی طرح پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
شبان المعظم بھی 14 تاریخ اور 15ویں رات سے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے کے اندر تشریف فرما سن. ادھی رات میں ویلا ہویا میری آنکھ کھلی، سرکار حجرہ شریف کے اندر موجود نہیں سن. میں سرکار کو ڈھونڈیا، سارے امہات المومنین نے حجرہ کے اندر دیکھا سرکار ہوتے موجود نہیں سن. تو پھر میں چہل قدم کرتی ہوئی جنت البقیع کے قبرستان پر گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان سے کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. کی کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں. اور جو دعا کرتے پہلے نا آپ انہوں نے سے بخشش کی دعا کرتے پہلے، اور جتنے بھی اس دنیا فانی کو کچھ کر کے سب وہاں سے دعا کرتے پہلے. تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا عائشہ آگے ہو، چلو آ جاؤ. سرکار نے پیچھے نہیں کیا، میری سرکار کو پتہ چل گیا پیچھے حضرت عائشہ کھڑے ہوئے. اور آپ نے فرمایا عائشہ آگے ہو، چلو آ جاؤ. اس رات کو یعنی شب برات کی رات کو قبرستان کی زیارت کرنا میں محمد کی سنت ہے. سبحان اللہ، میں محمد کی سنت ہے. اور سرکار نے فرمایا اس رات کو جڑا قبرستان جاوے، پچھلی رات کیڑی رات؟ شبرات کی رات، پچھلی رات جڑا یعنی تہجد کے بدل جائے تو اس نے دعا کرنے نال اللہ تبارک و تعالی وہ جڑے قبراں والے نے انہاں دا عذاب تے ختم کرتا ہی ہے، انہاں دے گناہ معاف کاری کرتا ہے. لیکن جڑا جا کے انہاں واسطے دعا کرتا ہے رب العالمین انہاں دے بھی گناہ معاف کروا دیتا ہے. سبحان اللہ. اس واسطے میں کہہ بخشش والی رات ہے، یہ برکت والی رات ہے، تنگی والی رات ہے. اور میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے جڑے فرشتے نے جنہوں نے ڈیوٹیاں لگی ہیں، جویں ایک سکول ہوتا ہے یا کوئی ادار ہوتا ہے یا ایک دنیاوی یہ جنوری فروری مارچ میں یعنی کہ شیڈول بنائے ہوتے ہیں، کسی نے اڈنس نے لہذا بنائے ہوتے ہیں، کمپنیاں نے لہذا بنائے ہوتے ہیں. اس طرح ہر ایک نے اپنے رول بنائے ہوتے ہیں، ایک کیلنڈر بنایا جاتا ہے. لیکن جس طریقے سے دنیا کا قانون ہے، اللہ نے آسمانوں کا قانون بھی اسی طرح بنایا ہوا ہے، اس سے طرح بنایا ہوا ہے. یعنی جس طرح دنیا کا کیلنڈر بنا گیا فلاں ہے کہ دن پہلے پتہ چل جائے گا یا عید آ گئی ہے یا ساری چیزیں بنائی گئی ہیں کیلنڈر پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس رات فرشتہ حکم دے رہا ہے کہ پچھلے سال کی کتاب بند کی جاتی ہے اور نئی کتاب رکھ دی جاتی ہے. کیڑی کتاب؟ نامہ ماضی. نامہ ماضی پچھلی کتاب بند کرتے نئی کتاب کھول دیتی جاتی ہے. اور جڑا بارش والا فرشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نے فلاں دن میں تو بارش فلاں جگہ پہ برسانی ہے، لکھ لے. فلاں جگہ پہ بارش برسانی ہے، لکھ لو. پورے سال کا اس میں ریکارڈ کیا جاتا ہے. اس طرح ملک الموت جڑا روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے اس کو حکم دیتا جاتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ تو وہ تاریخ دے دی جاتی ہے پورے سال کی. اور اس طریقے نال جڑا جس فرشتے کو بارش واسطے کیا گیا، کس فرشتے کو فصلوں واسطے کیا گیا، کسی فرشتے کو نہ دریاواں واسطے کیا گیا، کسی فرشتے کو یعنی اتنے الگ الگ فرشتے نے کسی کو نیکی کرانے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، اس طریقے نال سارے معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے شیڈول بنا دیتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ اس رات کو دعا مانگا، یا اللہ میرے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور میرے نیکی والی، ایمان والی، اسلام والی لمبی عمر عطا فرما دے. تے فرشتہ ہنستا ہے بعد موت. فرشتہ ہنستا ہے کہ یا اللہ اس بندے کی کل موت ہے یا پرسوں موت ہے یا 10 دن یا مہینے کو. مولا ہے جو جانتا ہے انہوں نہیں نہ پتا میں کدو ٹر جانا ہے. یہ اللہ ہے میرے لمبی عمر لب جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتے پاک فرشتے یہ نہ کہ تو انہیں مہینے میں بننا یا 10 دن میں یہ میرے کو رب کو مانگتا ہے. سبحان اللہ. اے نوانیوں کی تقدیر ہے تو بندہ اللہ والے کی کچھ کر سکتے تھے، اے بزرگان نے کی کچھ کر سکتے تھے. نہ کہ عام گناہگار دعا مانگے نبی کو بھی اللہ عمر عطا فرما دیتا ہے. فرشتوں اے میرے پاک فرشتے اسرائیل نہ دیکھ
یا اللہ میرے حکم کرو آخیا پھر اتنی بڑھا دو رب العالمین پھر اس کی عمر نبی عطا کرتا بندے نے دیکھ ہوتا ہے کہ میری 50 سال ہو گئی ہے تو قوم پہ 10-15 سال 20 سال رہ گئی ہے تو جب لمبی عمر کی دعا مانگے تھے ایک بندے کی جڑی دعا ہے کی تقدیر بدل جاتی ہے کہ جڑے اللہ نے نیک بندے نے انہوں کی دعا میں کتنا اثر ہوئے گا اللہ نے نیک بندیاں کی دعا کی طرف سے عام گناہگار دعا مانگے کہ رب گناہ بھی معاف کروا دے گناہگار بندہ دعا مانگے اور رب عمر بھی بڑھا دے اگر اللہ نے نیک متقی اللہ نے نبی حضور نے صحابہ اولیاء اللہ نے ولی جس وقت دعا کرتے تھے انہوں نے دعا کا کمال ہی کچھ اور ہے اور میں ایک واقعہ سناتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا زمانہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دور کے رب العالمین ہم کلام ہون کر جاتے سن تو رب العالمین گفتگو فرماتے سن تو ایک دفعہ گزر رہے کی کر رہے گزر رہے ایک دفعہ جو گزر رہے نا تو ایک بی بی مل گئی یا نبی اللہ میں سنیا تسی اللہ پاک کو دور سے جا کے ملاقات کر دے کہ میری ایک التجا میری ایک عرضی رہ جانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں بے شک میں جانا اللہ ہم کلام کو دور پہ ہونا تیری کی عرضی ہے آخیا کہ میں اتنی میری عمر ہو گئی ہے 60-70 سال میری عمر ہو گئی ہے میری اولاد میرے گھر کو نہیں اللہ کو عرض کرے میرے اولاد عطا فرما دے یہ عطا فرما دے اولاد تھوڑا جا کے گئے تے ایک بندہ بیٹھا یا نبی اللہ سلامت کیتا یا نبی اللہ میں نے معلوم ہوا ہے کہ کوئی دور تے رب نال کی کرتے جے ملاقات ہم کلام کرتے گلاں کرتے ہو تے اے میری ایک عرضی رہ جائے تیری عرضی کی ہے اللہ تبارک و تعالی عرض کرے گے کہ یا اللہ کیا گناہگار بندہ ہے وہ آندا میری زندگی دی جڑی راشن پانی ہے یا نہ مینوں اج عطا کر دے مینوں اج عطا کر دو آپ تھوڑا جو اور آگے گئے تو ایک بندہ ریت اندر اپنا تن چھپا کے بیٹھا ہوا ہے اپنا جسم چھپا کے بیٹھا ہوا ہے یا نبی اللہ اس نے بھی سلام کیتا اور یا نبی اللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ رب العالمین ہوتا ہے ہم کلام ہو جاتے ہو تو میری ایک عرضی رہ جائے تیری کی عرضی ہے میں تن چھپا کے ریت میں بیٹھا اللہ عرض کرے یا اللہ میرے کوئی عطا کر آپ تیرے پروگرام میں کوئی دور سے گئے گلا باتاں ہوئیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کسی نے کوئی درخواست بھی لے کے آئے عرضی بھی جی یا اللہ تین عرضیاں نے کہ آخیا پہلی عرضی یہ بھی کہ ایک بندہ جڑا ہے وہ تن چھپا کے بیٹھا ہوئے ریت کے اندر اور نے رب العالمین کو ایک عرضی کرے کہ یا اللہ مینوں کچھ عطا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا موسیٰ نے میرا شکر ادا کرے کی ادا کرے کر شکر ادا کرے کر دوسری ایک بندہ بیٹھا سی اور نے اللہ نے فرمایا ہے کہ میری زندگی کی ساری جو دولت ہے نا میرا راشن پانی کھان پینے والی عطا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 روٹیاں عطا فرمائی کنیاں 2 روٹیاں عطا فرمائی موسیٰ کو دے دینا ہے زندگی دا ہے یہ مقصد کی سی مقصد یہ سی پتہ نہیں دوست تو کھاتے جانی ہے کہ نہیں اتنی زندگی ہے پتہ نہیں سارے تو لوگ جانے 2 روٹیاں پھر اور عرضی یا اللہ تیری ایک بندی سی انہوں نے بھی عرضی کی ہے کہ میری عمر 60-70 سال ہو گئی 80 سال میرے گھر اولاد نہیں ہے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مینوں اللہ کی دعا کرے کہ اللہ مینوں یا عرض کرے کہ یا اللہ اس بی بی نوں اولاد عطا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس دے نصیب دے وچ اولاد کوئی نہیں کی فرمایا اس دے نصیب دے اندر اولاد کوئی نہیں حضرت موسیٰ پاک آئے پہلے بزرگوں نے تو ہے جب ٹیلے کے اندر اپنا تن چھپا کے بیٹھے سے یا نبی اللہ میری عرضی بھی سنائی سکتے ہاں جی رب العالمین کی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کرے حضرت موسیٰ کر کے لنگ گئے انہوں نے کہا رب نے دیتا کی رہتے ہوئے کہ میں تن چھپا کے بیٹھا نہ شکر ہویا رب نے دیتا کی جنا میں شکر ادا کرا جس طرح گل کی تھی نا وہ ہنیری آئی کہ وہ جڑی ریت اللہ تعالیٰ نے دیتی سی اور ہنیری آئی کہ ریت ہو گئی کہ جڑا تن چھپا کے بیٹھا سی تن ظاہر ہو گیا ساتھ لا کے کپڑے تو بغیر بیٹھ گیا اور وہ ٹیلا بیٹھا سی کہ ہڈ چلا گیا ہنیری نال پھر اس بندے نے 2 روٹیاں دیتیاں اور اگے کہہ کے بی بی نو آکھیا کہ اے بی بی تیرے لکھی چ اولاد کوئی نہیں تے حضرت موسیٰ پاک کہہ کے چلے گئے کافی عرصے تو بعد نا آپ دا گزر ہویا
سال بعد 6-9 مہینہ بعد یا 11 مہینہ یا جدوں میں تو ویکھیا کہ انہوں نے مائی جنہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سی کہ این دے نصیب چ اولاد کوئی نہیں ہے تو بچہ کھڑاندی پئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں پکنی کسی کا بچہ گود لے آئی. آخر یا نبی اللہ تعالیٰ نے میری کوکھ چوں پیدا فرمایا ہے. آخر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ انہیں نصیبات کے اندر اولاد ہی کوئی نہیں، یعنی اسے اللہ نے یہ فرمایا سی لیکن اسے اللہ نے تمہیں پتر دیتا ہے. آپ نے کہا نہیں تو کسی کا گود لیا بڑا فرمایا. آپ تھوڑے جے شرمندہ ہوئے تو رب العالمین میرے ارشاد فرما رہے سن کہ موسیٰ میری اس بڑی دے لکھے چ اولاد کوئی نہیں ہونے کے اللہ نے دیتا ہے. لگتا ہے کہ بہت چکیا ہے. جدو اگے گئے نا اس مقام تے جتنے وہ بندہ بیٹھا سی جنہیں کہا سی کہ میری ساری زندگی کا راشن وہ ویکھیا تو اس نے بندہ دا ہوٹل چلتا پیا تے فری لوگوں کو کھانا دیتی جا رہی ہے. ہوٹل چلتا پیا تے فری لوگوں کو کھانا دیتی جا رہی ہے. تیسرے نمبر پہ آئے ہن نکا بیٹھا ہوا ہم نے تینوں کیوں یاد آکے یا نبی اللہ میں نہ شکر ہوگا صاحب اللہ نے آخر شکر ادا کرے کرتے میں کیا اللہ نے میں نے دیتا کہ اے نیک دی کس طرح کان چھپانے واسطے آپ چلے گئے. یا اللہ جڑا نیک اندر بندہ بیٹھا سی نے تیری نہ شکری کی تھی. اللہ نے اچھا فرمایا دوسرا کہہ دے کہ میرا شکر ادا کرے. یا اللہ دوسری گل دی سمجھ نہیں آئی وہ جڑا بندہ جنہیں آخر سے بھی زندگی کا سارا راشن سارے خوراک راشن پانی میں آنے پانی میں ہونے دے دیو ہر جی. یا اللہ تسی 2 روٹیاں دیا سن تہاڈی طرف ہوئیاں سن اور وہ آج ایسا بندہ ہے کہ وہ ہوٹل چلتا پیا ہے کہ وہ لوگوں کو فری کھانا تقسیم کر رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھا فرمایا کہ اس نے 2 روٹیاں بھیجیاں سن ایک روٹی اس کھا لی سی اور اتنی دیر کو ایک باہر سائل آ گیا انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ کھانا کھوا دو. ایک روٹی اس نے انہوں چوک کے دے دی جنہیں انہوں چوک کے دی کہ ہمسایا خیال کیا بھی یہ بندہ کلا کھا رہا ہے کھانا کمانا کوئی ماڑا غریب میں سارے انہوں روٹیاں دیتی ہیں سارے محلے والا نے انہوں روٹیاں دیتی ہیں انہیں جتنی کھانی سی کھانی پکایا پھر تقسیم کر دیتی. لوگوں نے انہوں بڑی اپنی گل چنگی لگی لوگ ہو میرا پیار کرنا پہ اتوں تک کہ ہو رہی ہوئی جنہیں انہیں غریباں تقسیم کرتا گیا جنہیں کھانا نہیں لوگوں تقسیم کرتا گیا. لوگوں کی سخاوت میں ویکھ کے آج لوگ انہیں توڑیا بھرے آٹا میں رکھ جاتے ہیں وہ جنہیں کو اس نے کھانے دی پہلے کھا لینا بقایا سارے غریباں تقسیم کر دیتے ہیں پورے شہر میں دسترخوان کھا دو. اور یا اللہ ایک تیسری گل وہ مائی والی سی جی تسی کیا اولاد کو نصیبت نہیں ہے لیکن اس نے گود بچہ لیا ہے پتر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پلیٹ اور چھری عطا فرمائی کیا کہ اے موسیٰ اس برتن کے اندر نا انسانی گوشت لے کے آؤ. کی لے کے آؤ؟ انسانی گوشت. آئے تو توجہ والی آئے تو عقائد دیا گلہ نے عقیدے دیا توجہ والی گل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کوئی دور تو نیچے اور ہر ایک بات نے کہ اللہ پاک جو انسانی گوشت چاہیے جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منن والے سن وہ آخر یاد نہیں اللہ اللہ تبارک تعالیٰ خود رازق کے خالق ہے کہ وہ کھان پین تو پاک ہے اس کو کی ضرورت پے گی تو جے کسی اور کو پتہ چلا انہاں مذاق بڑھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ سارا دن اس کا چکر لا دے شام ہوئی کہ آپ نے کوئی ٹرتے چلے گئے خالی پلیٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جویں یا اللہ تسی گوشت منگیا سی تے اے کوئی نہیں ملیا کوئی دے دیا میرا مذاق اڑایا جا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ فلاں جگہ تے چلا جا فلاں بستی دے اندر ایک کچرے دے ڈھیر تے میرا بندہ بیٹھا ہے اودے کول جا کے لایا. جنوں اوتھے گئے نا ادھر درویش بیٹھا سی وہ ملنگ بیٹھا ہوا سی کہ وہ اللہ دا کہتے جا رہا سی نماز پڑھو سن ایک جگہ سلام سلام شاہ اپنا ہلکا پتھر ایک کچرے دے وچ اپنا ایک سائڈ تے بیٹھا پنڈ تو باہر شہر تو تو جدو آپ اتنے گئے نا آپ نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی گوشت چاہیے. وہ بزرگ اتنا کمزور سی کہ انہیں ماس نہیں سی اتنا زیادہ. اس نے پلیٹ پکڑی اپنا بازو اوپر کیتا پلیٹ رکھ کے نا چھری ہاتھی پکڑے کہنا یا نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عرضی کرے جی میری طرف گوشت میرے کو تھوڑی ہے جائے ماس میں کام چل جائے گا. اللہ اکبر اس طرح چھل گئے اپنے بازو تو نالے کہنا یا نبی اللہ تعالیٰ کی عرض کرے جی گوشت میرے کو کونی سی اللہ نے میرے چل لیا گوشت میرے کو کونی سی اللہ کی عرض کرے جی اے میرا کام چل جائے گا. جنہیں یہ گل کی تھی نا کہ حضرت موسیٰ پاک گئے اور لے کے حاضر ہوئے کہ آج تواڈے بندے نے عرض کی آخر تم تے میرا بندہ سنا موسیٰ میں نے ایک گل دس جیڑا میرے واسطے اپنی جان قربان کرتا تے توبہ کرتا میں اودے پتر ہی نہیں عطا کر
بی بی نے اس کو خیرات دیتی، اس کو خیرات منگن آیا، اس نے میرے نام سے کھان منگیا، اس بی بی دیتا، اور پھر بی بی نے دعا منگائی کہ بزرگوں دعا کرا دے اللہ میں پتر عطا فرمائے۔ ہن حقیقت کی گل ہے کہ اللہ نے فرمایا جڑا میری خاطر جان لٹا سکتا ہے میں اونی خاطر پتر نہیں عطا کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہوتی تھی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا، سرکار تو عالم میں ہوتی ہے ان کی شان سے حضرت موسیٰ تو میرے نبی نے مقتدی نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو پتہ چل جانا کہ حبیب مصطفیٰ بھی آنے نے تے جڑے شان رب العالمین دے کلو آپ نے سنیا رسول اللہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے کہ یا اللہ اپنے محبوب کی اتنی شانہ بلند کرنا ہے، اتنی شانہ بلند کرنا ہے، یا اللہ تو میرے نبی کا نام فرمانا، تو میرے محمد امتی پیدا فرمانا۔ سبحان اللہ، محمد امتی پیدا فرمانا۔ آج اسی کس مقام سے پہنچ گئے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے جڑے میرے نبی دے بھی مقتدی نے، خدمتگار نے، جنہیں میرے نبی نے استقبالیہ نے مسجد اقصی کے اندر استقبال کیتا، معراج کے رات انبیاء نے استقبال کیتا، جھک کے سلام عرض کیتا۔ میں کہ اتنے چاہیے کہ انبیاء ہون ایک چاہت رکھن کہ سانوں تے محمدیہ وچ شامل کیتا جاوے۔ ہن میں دسو کہ ایک شان ہے خدمتگاروں کی، روایت میں نا کہ جتنی بنی اسرائیل کے نبیوں کو روحانی طاقت ہے نا، جتنی بنی اسرائیل کے نبیوں کو روحانی طاقت ہے، نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نبی ورگا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جتنی روحانی طاقت عطا اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو عطا فرمائی ہے، اتنی امت محمدیہ نے نیک بنیاں کو لے، سبحان اللہ، نیک متقی نے نیک بنیاں کو لے۔ اس واسطے یہ جڑی دعا ہے بندہ جڑا خود کرتا ہے، اندر نہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں جو بندہ دعا کرتا ہے رو کے گر گڑا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جو عام گناہ گار کیے تو اس طرح قبول فرماتا ہے تو اپنے نیک بندے نے کی دعا قبول۔ اس بی بی نے کی کیتا سی، ایک ٹائم کا کھانا کھوایا، سائنس نہ ملان کرنا سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے زمانے کی گل سنا رہا ہے، اس بندے نے بی بی نے کھانا کھلایا، جب آواز آئی کہ اللہ نے ناتے میں بھکھا میں کھانا کھوا دو، بی بی کھانا کھوایا اس کو دعا کروائی، اللہ پاک فرمانے نے موسیٰ میں یہ دس کہ جڑا میری خاطر جان قربان کرنے تے تلے آئے میں انہی خاطر پتری نہیں عطا فرما سکتا۔ اس واسطے اللہ دے نیک تے پرہیزگار دے متقیاں تے شک نہیں کرنا۔ سانوں کی پتہ تے اندر اندر کی ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، اندے عمل اندے اللہ تبارک و تعالیٰ نال ہے، لیکن اصلاح ضروری ہے، اصلاح ضروری ہے۔ اسی آکھے جو چرس پی رہا تے او دا کام لگا رہے، سب تو بڑا منافق ساڈے تو بڑا کوئی نہیں۔ ہاں جی، اگر ساڈے دل چاہے جتھے بھی لگا نہیں، اصلاح ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امت محمد یہ بھلائی والی امت ہے، یہ بھلائی والی امت ہے۔ اور دوسرا جیڑی ٹائم بھی بالکل تھوڑا رہ گیا، شب برات آتش بازی کرنا بالکل حرام ہے، بالکل بولو نا، اصل کرتے عورتیں کرتے مدے تھے، ساڈا جو اصلی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیا، لیکن اسی کام جڑے وہ انہوں نے پڑھ لے بڑے صغیر کے اندر پاک تو ایک کے اندر جدو اللہ نے ولی آئے نا، جدو ادھر صحابی بھی آئے اولیاء بھی آئے، عرب شریف تو چڑھ کے آئے، انہوں نے بڑے صغیر کے اندر تبلیغ کی تھی، انہوں نے اس رات کا دسیا، یہ رات سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے، ایک حضرت جدو کی دنیا بنی ایک شب برات کی رات ادو دی ہے، اور اس میں فضیلت مصطفیٰ نے آنا دیا، فضیلت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا دی، جو سرکار نے عبادت فرمائی، اللہ نے اپنے یار کی بات بڑی پسند آئی، اب فرمایا میں میرے نبی اپنے صحابہ نے کہہ دو، اپنے غلاموں نے کہہ دو، رات میں جڑا رو رو کے عبادت دعا مانگے گا نا، رو رو کے اللہ تعالیٰ اسے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس رات میں جو ہے نا وہ بند ہوئے میں ایمان سرکار نے فرمایا اس رات میں مغرب ٹائم رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، اسی استقبال کس چیز کا کر رہے ہیں؟ شب برات ہے، اس رات کو کیا آنے نے حدیث پاک ہے، حدیث نہ وہاں نہیں، حدیث نہ ہوئے تھے میں مطلب سرکار نے فرمایا کہ اس رات میں مغرب ٹائم آنے شروع ادھر کون رحمت کے فرشتے، میرے دوستو رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، اسی کوئی استقبال کس طرح کر رہے ہیں؟ اسی پٹا کے آتش بازی جناب آگ جلا کے ہوں میں نے دوستوں کو رحمت کے فرشتے اتر رہے سن، رحمت کریں گے یا رحمت کریں گے؟ وہ سارے واسطے دعا نہیں کریں گے، وہ ساری دعا یہ نہیں کریں گے یا اللہ نمازہ پڑھنے سے نہیں، وہ جا کے کہیں گے مالکا تیرے بندے
یا کوئی آگے کہ اسراف نہیں عبادت شب میں نا رات اور برات میں نا برکتہ والی رحمتہ والی تقسیم والی تنگی والی اتنے معنی میں. اور جدو بزرگان دین نے یہ رات دسی لوگوں نے عبادت کرنی شروع کر دی لیکن کافرانوں عیسائیانوں یہ چیز حاضر نہ ہوئی. انہوں نے کی کام کرنا مسلمانوں نے چراغا کر دی اپنے گھر کے اندر اور اسی چراغا بول گئے اور تو 30 سال 40 سال پیچھے چلے جاؤ نا ساری سماج اندر بھی 2002 کی گل ہے اکثر اجے بھی کئی پنڈ اندر ہے کہ اس رات میں لوگ نالے چھتاں تے دیوے بال دے نالے رو رو کے رب اگے نالے نوافل ادا کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں. اس طرح یہ ادو کام شروع ہویا جب کافراں نے اور ہندوؤں نے کام دیکھا نا کہ یہ کام شروع کی ہویا انہوں نے اس رات میں جشن منانے شروع کر دیتے کہ روڑا پانا شروع کر دیتا کھپ پانی شروع کر دیتی گلیاں محلہ کے اندر آ کے ٹول بجانے شروع کیتے کس طرح انہوں کی عبادت کے اندر خلل پیدا ہو جائے. پھر انہوں نے آتش بازی کرنی شروع کر دیتی. آتش بازی سب تو پہلے ہندو نے کی تھی عیسائی نے کی ہے. یہ عیسائی کا کام ہے میں کسی کی سنت نہیں نہ کسی ولی کا طریقہ ہے نہ کسی نبی کا طریقہ ہے نہ کسی صحابی کا طریقہ ہے. اور انہوں نے ڈھول بھی بجائے جشن کرنے کے انہوں نے عبادت کے اندر کی آئے خلل یہ عبادت صحیح طریقے نہ کر سکن اور انہوں نے یہ جناب والا پھول جڑیاں یہ پٹاخے آتش بازی شروع کر دیتی. وہ تو مسلمانوں نے بچے روئے کسی نے اپنے بچے کو چپ کرنے واسطے پٹاخا لے گا. ہاں جی زیادہ پرانی بات میں سنا رہا ایس 200 سال 150 سال پیچھے چلے جائیے شبرات جس طریقے منائی جاتی جائے تو 150 سال پیچھے جانا پائے گا اصل مانے. اس تو بعد کی بنیا کیونکہ جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے ٹھیک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ناتے بنیا کلمہ طیبہ کے ناتے بنیا سانو دیکھنا چاہیے کہ ایسے جڑے اتر رہے ہیں کلمے کے اوپر کلمہ پڑھیا ہوئے نا تو مصطفیٰ تو بندہ جن وارتا ہے ایسی تو نماز نہیں پڑھ سکتے آن کے جی رات چھوٹی ہو گئی ہے اکثر رات چھوٹی ہو گئی ہے دن تے بڑا ہو گیا نا دن کو نیند پوری کر لیا کرو دن بڑا ہو گیا ہے. انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری گل اپنے کرنے موضوع میں 45 تو کیسی آئے بند کرنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث پاک ہے ایک بی بی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کول حاضر ہوئی اور آن کے عرض کر دی ماں دے دینا والا میں بڑی گناہ گار ہوں تے میرے واسطے دعا کرو میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا کیڑا گناہ کیتا ہے؟ سرکار بڑے پریشان ہو گئے سرکار بڑے پریشان ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بی بی تیرا کی گناہ ہے؟ وہ بی بی کہنے میں زنا کیتا ہے اور بچہ قتل کر دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ گناہ کیتا ہے میں تے پریشان ہو گیا سر تیری کسی اثر دی نماز چھوٹ گئی ہے. یعنی کہ اسی زنا